بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فروخ حبیب، آپ دیکھ رہے ہیں خان اسلامک اسٹوڈیو 786۔ تشریحات بخاری جلد اول حدیث نمبر 4۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا تحرکوا به لسانک لتعجل به، جلدی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کو حرکت نہ دیں۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے اتارے جانے کے وقت سخت تکلیف برداشت کرتے تھے، جس کی وجہ سے بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت دیتے تھے، اور ان کے شاگرد حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہونٹ ہلاتے دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا تحرکوا به لسانک لتعجل به اتاری کہ بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ میں جمع کرنا اور اس کا پڑھانا مراد ہے۔ اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اس وحی کو پڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی کان لگا کر سنیں اور چپ رہیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یعنی پھر ہمارے ذمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد جب بھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لگا کر ان کی بات سنتے تھے۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھا کے گئے تھے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، آمین۔